ہو، مجھ پر سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ خدا کا فضل، خدا کا جلال آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹے استاد۔ ہم اس کے متعلق کچھ حوالات دیکھیں گے، بائبل مقدس یا کلمات کو بھی دیکھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے اور جانیں گے خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے، اور مختلف کلام اور جو بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اس میں جھوٹے استاد، دوسرا پطرس، ہم اس کی 2 باب ہے، 1 آیات سے لے کر 4 آیات تک پڑھیں گے، اور پھر 9 آیات سے لے کر 10 آیات تک پڑھیں گے، پھر 13 آیات پڑھیں گے، پھر 14 سے 16 تک پڑھیں گے۔ دوسرا پطرس، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کے سبب سے ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ 9 آیات سے پڑھیں گے 10 آیات تک۔ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، وہ گستاخ اور خوددار ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اور ایک اس کے ساتھ 13 آیات پڑھیں گے۔ دوسروں کے برا کرنے والے بدلے انہی کا برا ہوگا۔ دوسرا پطرس انہی آیات کو پڑھنا، میں تو چھوٹے آیات لی ہیں کیونکہ وہ پورا پڑھیں گے تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے 14 آیات سے لے کر 16 آیات تک۔ ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، اور وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں، اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر چل ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ ہم اور حوالہ جات دیکھیں گے، جھوٹی تعلیم اور حقیقی دولت۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب ہے، اور اس کی 3 آیات سے لے کر 5 آیات تک۔ جھوٹی تعلیم اور حقیقی دولت۔ تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر، اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور ان کی تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہیں، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسی بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کا اچھا خادم۔ میرے عزیزو، آپ یہ نہ حوالے
نوٹ بھی کر لیا کریں. جو اگر میری بھی سمجھ کسی بات کی آتی ہے آپ کو تو آپ خود نوٹ حوالے کر ٹھیک آپ خود پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. میری نہیں کسی کو سمجھ آتی تو شاید وہ خود ہی حوالے نوٹ کر کے شاید ان کو خود پڑھے تو خود سمجھ آ جائے, کیونکہ میری بھی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے اردو کی لکھت ہے. یسوع مسیح کا اچھا خادم, یسوع مسیح کا اچھا خادم پہلا تیموتھی سے 4 باب 6 آیات سے 8 آیات تک پڑھیں گے. 4 باب 6 آیات سے 8 آیات تک پڑھیں گے. مسیح یسوع کا اچھا خادم, اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی بات سے جس کی پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا. لیکن بیہودہ گھوڑیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر دینداری کے لیے ریاضت کر, کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے, اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. یہ حوالے میں نے ٹیمپو سیٹ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کسی بات مجھے بھی ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی یا کوئی کمنٹ کرتا ہے یا کمنٹ ایسا بھی کرتا ہے جس سے نہیں اسے سمجھ آتی, تو حوالے جیسے میں نے کیا ہوا ہے ویسے حوالے اپنے نوٹ کرے اور نوٹ کر کے پھر اس کو پڑھے, پھر وہ جیسے پڑھے گا اسے سمجھ آ جائے گی. جھوٹی تعلیمات کے خلاف انتباہ, پہلا تیموتھی 1 باب 3 آیات سے لے کر 4 آیات. جھوٹی تعلیمات کے خلاف انتباہ. پہلا باب 3 آیات سے لے کر 4 آیات تک. جس طرح میں نے مدینہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے, اسی طرح اب بھی کرتا ہوں. اس کے بعد ہم بات بھی کریں گے ان حوالوں پر. جھوٹے استاد, پہلا تیموتھی 4 باب 1 آیات سے 5 تک. جھوٹے استاد, لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمی کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے دگا گیا ہے. یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں, کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرطیہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے, اس لیے کہ خدا کا کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. مکاشفہ کی کتاب سے پڑھیں گے 2 باب 2 آیات. اس کلیسیا کو پیغام, میں تیرے کاموں تیری مشقت اور تیرا صبر کو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدکاروں کو دیکھ نہیں سکتا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. مسیح یسوع اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے. خدا کا شکر ہو اس نے ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ اس کے کلام پر اس کی سچ اور زندگی تبدیل باتوں پر بات کرے. میرے عزیزوں, پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی معجزات پر, اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی نا میں تمہیں نہیں جانتا, اس کی ٹیمپو ہے, اس کا عنوان ہے میں تمہیں نہیں جانتا. میری پہلی ویڈیو بنی ہوئی اس پر, ٹھیک ہے, اس سے دیکھیں. اس کے مطابق میں نے یہ ویڈیو بنائی جھوٹے استاد. اس لیے یہ ویڈیو بنائی کہ
آپ کو سمجھ آئے کہ دوسرے جو خدا ہیں یا استاد ہیں وہ تعلیمات کیا دیتے ہیں، ہمارے خدا کی تعلیمات کیا ہیں یا کیا ہے، ان کے فرمودات کیا ہیں، ان کی تلقین کیا کرتے ہیں خداوند. کیونکہ ہمارے لیے تو ہم کسی انسان کو اتنا اپلفٹ نہیں یا پہلا درجہ نہیں دیں گے یا ان کی باتوں پر عمل نہیں کری جائیں گے یا وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ اپنی بایوگرافی پیش کی جائے ہمارے آگے. ہم اس کی بات کریں گے، جو ہم سے کلام بیان کرتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. تو جدھر میں نے آپ سے 1 2 3 4 5 حوالے 6 حوالے بیان کیے ہیں. ان میں جھوٹی تعلیم کے مطابق خلاف جو باتیں ہیں، جھوٹی تعلیم جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایسی باتوں سے روکا جاتا ہے. یہ آپ نے فلاں دن میں ایسا نہیں کرنا، آپ نے فلاں دن میں ایسا نہیں کرنا، آپ نے روزوں کے آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے فلاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، خدا کا کلام جو بیان کرتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پاسٹر یا کوئی پاسبان بیان کرتے جو انہوں نے کہہ دیا بس ہم نے وہی ماننا. کیوں ہم ان کی بات مانیں؟ ہمارے پاس کلام نہیں ہے، ہم کلام کی نہ مان لیں، ہم ان کی کیوں باتیں مانیں؟ ٹھیک ہے، موسیٰ کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ میرے پاس حوالہ ہے، خیر مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اگر ذہن میں آیا تو خیر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کسی کلیسیا میں میرے ساتھ کسی کلیسیا کے میرے ساتھ بیان میں ہے کہ وہ ایک جگہ تعلیم دے کر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں کچھ ایسے یہودی آئے جنہوں نے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی بات کی ان کے ساتھ کہ ہمیں موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ شریعت پر عمل کریں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. یہ نہیں ہم کہتے کہ شریعت نہیں ٹھیک یا شریعت پر عمل کرنا چاہیے، مگر ایمان خداوند یسوع مسیح پر اور اس کے فضل پر جو خداوند یسوع مسیح نے احکامات ہم سے بیان کیے ہیں کہ چوری نہیں آپ نے کرنی، ٹھیک ہے، زنا نہیں کرنا، آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا بھی اس کے گال طرف کر دینا اس کی طرف. اور بھی خداوند نے بیان کیے کہ جھوٹے استادوں کے خلاف تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود بیان کر دی ہے کہ اس وقت بہت سے جھوٹے استاد جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہو سکے تو آسمان سے بجلی بھی نازل کر کے دکھائیں گے، مگر آپ نے ان کے پیچھے نہیں ہونا. اور پالوس کہتا ہے کہ لوگوں نے اپنے کانوں کی کھجلی مٹانے کے لیے استاد پاسباں مقرر کیے ہوئے ہیں. تو ہم نے وہ کلام جو بیان کرتا ہے وہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ ہم نے غریبوں کے ساتھ ایک جگہ پر خداوند کا کلام بیان کر رہا ہے کہ اس وقت مجھ سے بہت سے کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزات نہیں دکھائے، تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی، ہم نے آپ کے نام سے بہت سے معجزات نہیں کیے. مگر خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تم سے کہہ دوں گا کہ میری تمہارے ساتھ بات کی بنا کی، میں صاف کہہ دوں گا کہ تمہارے ساتھ میری بات کی بنا کی، نکل جاؤ بدکارو. خداوند ایک جگہ پر بیان کر رہے ہیں کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں پیاسا تو تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں قید میں تھا تو نے میری فریاد نہ کی، فریاد رس نہ کی، میرا پتہ کرنے کے لیے آئی. کیونکہ یہ نہیں کہ اب ہم کہیں کہ خدا انسانوں میں کام کرتا ہے، خدا انسانوں کے اندر رہتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے کچھ دیکھ لیا یا جو پاسبان نے جائے یہ مقرر کر دیا، ٹیکس لگا دیے ہیں، وہی ہم نے بس چارج کرتے رہنا ہے یا دیتے رہنا ان کو. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ غریب غربا جو لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. خداوند صاف کہہ رہے کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں قید میں تھا تم نے میری فریاد رس نہ کی، میرا پتہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں وہ ڈائی اپنوں پر ہی کلام کری جاتے ہیں، آسمان، ٹھیک ہے، معجزات پر کری جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، موسیٰ نے جب خدا نے اسے شریعت دی تو ٹھیک ہے، اسے موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تو ایک ایسا شہر بنانا کہ جو مسافر ہے ان کے لیے، تو مسافر آئے اور اگر اسے کسی جگہ پر اس کی کوئی رہنے کی جگہ کا انتظام نہ ہو تو وہ اس ملک میں جائے اور اس شہر میں جائے اور وہ اپنے جتنے دن بھی وہ ہے وہ ادھر رہے. ٹھیک ہے، اور ہم کوئی مسافر یا ایسے تو خیر ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہو رہا،
خیر ذاتی طور پہ میں بھی کہوں کہ ہم کرتے نہیں، معاشرہ نہیں ہمارا اجازت دیتا، تو مگر ہم اسی لیے پیچھے ہیں کیونکہ گوروں کو دیکھ لے، آج بھی ان کے امریکہ میں بھی دیکھ لے کہ وہ ان کے نا جو بھی ادھر ہوتا ہے، ادھر ہمارے تو مہینے رسالت کی لگتی ہے، کوئی ایسا معاملات ہو جاتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ آتا ہے، وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، وہ بنا دیتے ہیں، وہ کیوں آگے ہیں؟ انہی باتوں سے خداوند کے احکامات یا خداوند کی تعلیم ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں بائبل پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں پر بھی خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ ہو سکے آپ کو نہ سمجھ آئیے میری بات کی، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو حوالہ جات چاہیے یا حوالہ جات کی سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے دوست وغیرہ جو دیکھتے ویڈیو اور کہتے ہیں پنکھے کی آواز آتی ہے، خیر وہ دوسرا پنکھا ابھی لگایا ہوا میں نے، چھت والے پنکھے کی زیادہ آواز آتی ہے تو دوسرا پنکھا لگایا۔ امید ہے کہ آپ کو اگر نہ سمجھ آئے ہوا کے وہ جب پنکھے کے شور کی وجہ سے، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی حوالے کی سمجھ نہیں آئی، تو میں آپ کو سارا جو پیراگراف بنایا ہوا میں نے حوالوں کی ایک پیج ہے میرے پاس، وہ آپ کو کسی بھی ٹاپک کا جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو حوالے کی، تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو حوالہ جات سینڈ کر دوں گا۔ اور خدا آپ کی زندگی میں بہت قدرے سے کام کرے گا، خدا بہت جلالی کام کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے گا۔ عزیزوں میرے لیے بھی دعا کیا کہ خدا مجھے اپنے اور بھی جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پوشیدہ، میں نے بہت سے ایسے ٹاپک سیٹ کیے ہوئے ہیں، مگر وہ کچھ وقت کی نظارت کے طور کچھ باتوں کی وجہ سے میں